اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے سید جواد حسین عابدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جس عنوان کے ذریعے جس پروگرام کے حوالے سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، ہمارا عنوان ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے تھا، میں صرف اللہ کے لیے۔ اسی عنوان کے تحت ہم نے آپ کے بہت سارے سوالوں کو لیا اور ان کے جوابات کو دینے کی کوشش کی، اور آپ کے ویڈیو کوسچنز اور آپ کے بہت سے سوالات ہم تک پہنچتے رہے، اور ہم نے کوشش کی کہ کما حق ہو ان سوالات کے جوابات کو دینے کی کوشش کی جائے۔ اور قائم ٹی وی کی جانب سے یہ جو پروگرام آپ کے گوش گزار کیا گیا، آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کے حوالے سے جو بھی سوالات یا جو بھی اشکالات، جو بھی آبجیکشنز آپ کے ذہن میں ہیں، یا کسی اور سے آپ تک اگر سوال پہنچتا ہے تو براہ کرم اپنے نام، اپنے ایڈریس کے ساتھ دنیا کے کسی کونے سے بھی آپ قائم ٹی وی کے ٹکرز پر دیے گئے نمبروں پر رابطہ کر کے اپنے ویڈیو کوسچنز کو وہاں پر ریکارڈ کرا سکتے ہیں۔ آج ہم باقاعدہ اللہ کے نام سے، محمد وآل محمد کی تائید سے، حضرت قائم عجل اللہ فرجہ شریف کے نام مبارک سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ آج کے کون پہلے سائل ہیں اور کہاں سے ہم سے کیا سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام سیدہ سکینہ محمد۔ مولانا صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا کائنات میں موجود اشیاء سے خدا کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائل کا سوال یہ ہے کہ کائنات میں موجود اشیاء سے کیا اللہ کی ذات کی پہچان ہو سکتی ہے، اس کی معرفت ہو سکتی ہے؟ میں اس کے لیے سب سے پہلے ایک آسان سی مثال سننے والوں کو پیش کرتا ہوں تاکہ سائل کا جواب بھی ہو جائے اور مثال لوگوں کے ذہن میں راسخ ہوتی چلی جائے۔ اگر ہم کسی لق و دق صحرا میں جا رہے ہوں، اور اگر ہمیں صحرا کے اس ریگستان میں کچھ اونٹ کے یا کسی چیز کے قدموں کے نشان نظر آئیں، اور ہم ان نشانوں کو جیسے ہی وہاں دیکھیں تو خود بخود ہمارے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یقیناً یہاں سے کوئی گزرا ہوگا۔ ہم کسی بنی ہوئی چیز کو اپنے سامنے اگر دیکھتے ہیں، مثلا ایک مائک اگر میرے اس وقت کارنر میں لگا ہوا ہے، اس مائک کو دیکھتے ہی ذہن میں تصور آ جائے گا کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے۔ ہم جہاز کے ذریعے دنیا میں سفر کرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، اس جہاز کو، اس اتنی بڑی مشینری کو دیکھ کر ہمارے ذہن میں فوراً یہ آ جاتا ہے کہ یقیناً اس کا بنانے والا کوئی ہوگا۔ حتیٰ کہ چھوٹی سی ایک سوئی کی مثال میں دیتا ہوں، سوئی سے لے کر جہاز تک دنیا کی کسی چیز کو اگر آپ دیکھیں جو ہماری بنائی ہوئی چیزیں، فوراً ذہن میں دوسرا سوال یہ کلک کرتا ہے کہ آیا اس کو بنانے والا کون ہے؟ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہماری بنائی ہوئی چیزیں، اور جو ہماری بنائی ہوئی چیزیں جن کی ویلیڈیٹی بہت لمیٹڈ ہے، ختم ہو جانے والی ہے، ان میں نقص ہے، ان کی وارنٹی 1-2 سال سے زیادہ کی نہیں ہے، ان کا بنانے والا تو کوئی ہو۔ وہ سورج جو ہزاروں سال سے روشنی بانٹ رہا ہے، وہ چاند جو ہزاروں سال سے چمک بانٹ رہا ہے، وہ دریا جو ہزاروں سال سے بہہ رہے ہیں، وہ زمین جو ہزاروں سال سے پھل اور پودے اگا رہی ہے، اپنے سینے سے پیدا کر رہی ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنے بڑے کائنات کا اس ڈسپلن کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ چلانے والا کوئی نہ ہو۔ یقیناً اس نظم و ضبط کے ساتھ کائنات کے چلانے والی ہستی کا نام پروردگار ہے، اور یہ چمکتا ہوا سورج، یہ جانوروں کی بولنا، یہ پرندوں کا چہچہانا، یہ پھولوں کی خوشبو، یہ پانی کی روانی، یہ سورج کا نکلنا، چاند کا غروب ہونا، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ یقیناً بنانے والا کوئی ہے، اور وہی اللہ کی ذات ہے۔ کہ تمام خاموش چیزیں اشارہ ہیں اللہ کی طرف، اور محمد والے محمد نے ہمیں بتلا دیا کہ اسی بنانے والی ہستی کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جس کی ہستی پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے یہ کوشش قائم ٹی کے حوالے سے کی ہے۔ امید ہے آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہوگا۔ آئیے اسی کے ساتھ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اگلے کون سائل اور دنیا میں کس حصے سے، کہاں سے ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں کراچی سے خالد سامی بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا، ذرا اس کو ڈیفائن کیجیے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائل نے ہم سے سوال یہ کیا کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو یہ فرمان ہماری کتابوں میں پایا جاتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے پہچانا ہے۔ جامع الاخبار میں شیخ صدوق نے اس روایت کو نقل کیا۔ یہ روایت ہماری دیگر حدیث کی کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ حضرت کے جو کلمات حکمت ہیں، خواہ وہ نہج البلاغہ کی صورت میں ہوں، یا نہج الفصاحہ کی صورت میں ہوں، یا غرر الحکم کی صورت میں ہوں، یا تحفۃ العقول کی صورت میں ہوں، یہ تمام مختلف کتابیں جن میں امیر کائنات علیہ السلام کے فرامین بکھرے ہوئے ہیں۔ امیر کائنات فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے اپنے رب کو پہچانا۔ یقیناً یہ سوال ہمارے موضوع سے مربوط ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے کہ خدا کی ذات کائنات میں وجود رکھتی ہے؟ دیکھیے، میں ایک ارادہ کرتا ہوں، مثلا میں ایک ارادہ میں نے کیا کہ اس پروگرام کے بعد میں یہاں سے اپنے فلاں عزیز کے جاؤں گا، لیکن اچانک میری گاڑی میں کوئی مسئلہ ہو گیا، مجھے کسی اور جگہ سے کال آ گئی، مجھے کوئی اور پروگرام یاد آ گیا، یہ اچانک میرا پلانڈ پروگرام کینسل ہو جانا، پوسٹ پونڈ ہو جانا، ڈیلے ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک چاہنے والا میں تھا،
لیکن ایک کوئی چاہنے والا اور تھا جس نے میری چاہت کے خلاف اپنے ارادے کو سامنے رکھا. بس اس میرے ارادے کے ٹوٹنے نے بتا دیا کہ میرے ارادے سے اوپر بھی ارادہ رکھنے والی کوئی ذات ہے, اور وہی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. امیر کائنات علیہ السلام نے توحید کے اس سنگین مسئلے کو, اس بھاری مسئلے کو کہ جس پر امت کے لوگوں کی زبان کھولنے کی حیثیت اور جرت اور وقت نہیں ہے, اس عنوان پر سوائے محمد و آل محمد کے کوئی نہیں بول سکتا. امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا الموحدین نے بڑے آسان لفظوں میں بتا دیا, میں نے اپنے ارادے کے ٹوٹ جانے سے اپنے اللہ کو پہچانا. یعنی جب علی کو ارادہ کرتے ہیں اور اس ارادے کے برخلاف اللہ کا کوئی ارادہ ہو, علی کہتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے میرا رب کوئی ہے. اور یقیناً یہ امیر المومنین کے علم میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے, یہ امیر المومنین ہمیں سمجھانے کے لیے بتلانا چاہ رہے ہیں. یہی سبب ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں جب میری کوئی دعا قبول ہو جاتی ہے تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں. یہ تو بالکل سمجھ لیجیے کہ فطری بات ہے, نیچرلی ہے. آپ کوئی چیز اللہ سے مانگیں وہ آپ کو مل جائے, آپ خوش ہوتے ہیں. مولا اس میں کمال کیا ہوا؟ فرمائیں گے آگے کا جملہ سنو. فرماتے ہیں جب میں کچھ مانگتا ہوں اگر وہ قبول ہو جائے تو میں خوش ہوتا ہوں, جو کہ فطری بات ہے کہ میرے اللہ نے مجھے دے دیا. حضرت امیر کائنات فرماتے ہیں لیکن اگر میرا خدا میری دعا کو قبول نہیں کرتا تو میری خوشی دگنی ہو جاتی ہے کہ اچھا یعنی میرا خدا میرے حق میں یہ چیز بہتر نہیں سمجھتا. اور جب توحید کی الف بے میں یہ بات طے ہو گئی کہ خدا اپنے بندے کا برا نہیں چاہتا, امیر کائنات فرماتے ہیں دعا قبول نہ ہونے پر میں علی ملال نہیں کرتا بلکہ خوش ہوتا ہوں کہ شاید میرے پروردگار کی مرضی بھی اسی میں ہے. تو یقیناً ہم جو ارادے کرتے ہیں, ہم جو معاملات پلان کرتے ہیں, ہم جو امیدیں لگاتے ہیں, اس کے برخلاف جو امید پیدا ہوتی ہے, جو ارادے رکھنے والی ذات ہے, اسی ذات کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور اسی سوال کے ساتھ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے کون سائل ہم سے اگلا سوال کیا کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم, میرا نام کاشف جعفری ہے. علامہ صاحب میرا سوال ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ یا علی, یا تو میں نے اللہ کو پہچانا یا آپ نے اللہ کو پہچانا. اور آگے جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں یا علی, یا تو اللہ نے مجھے پہچانا یا آپ نے مجھے پہچانا. اس سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سائل نے یہ جو سوال کیا یہ دراصل روایت ہے جو ہماری بہت ساری حدیث کی کتابوں میں ہے. مثلا مختصر البصائر میں روایت موجود ہے, بصائر الدرجات میں روایت موجود ہے. تقریباً ہماری شیعہ حدیث کی کتابوں میں روایت آئی ہے, بڑی مشہور و معروف ہے. آپ خطبہ سے, علماء و ذاکرین سے ممبر پہ سنتے رہتے ہیں. پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے علی, کائنات میں تمہیں کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے, مجھے کسی نے کائنات میں کما حقہ نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور تمہارے. اور پھر ہمارے موضوع سے سوال متصل ہو گیا, اللہ کو کائنات میں کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور آپ کے. یقیناً سننے والے کو ایک عجیب سا امتزاج لگ رہا ہوگا, یعنی اس حدیث میں پیغمبر کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ پیغمبر آسان لفظوں میں بتلانا چاہ رہے ہیں خدا کی توحید کما حقہ اگر کسی کے درمیان ہے تو وہ محمد اور علی صلی اللہ علیہ وآلہ ہیں, اور اگر خدا کی توحید کما حقہ محمد اور علی علیہ السلام کے حوالے سے آگے بڑھی ہے تو وہ پھر محمد و آل محمد ہیں. کما حقہ جو توحید کا علم رکھتے ہیں وہ حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں. پیغمبر ہی فرمانا چاہتے ہیں کہ خدا کو کما حقہ اس کی ذات اور اس کی صفات, اس کی شان کے مطابق اگر کسی نے پہچانا علی تو یا وہ میں ہوں یا تم ہو. اور یہ بات بہت آسان سمجھنے کے لیے میں سوال کو زیادہ جواب کو طول نہ دوں, کیونکہ پیغمبر کا جتنا علم ہے وہ تمام منتقل ہوا امیر المومنین کو. تو جتنی معرفت خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اتنی ہی معرفت پروردگار امیر المومنین علیہ السلام کی ہے. جتنی معرفت رسول اللہ کو اور محمد مصطفیٰ کی ہے اتنی ہی معرفت, وہی مقام و مرتبے کا عرفان امیر المومنین کو رسول خدا کا ہے. اور پھر میں فخر کروں گا امیر المومنین پر جملہ کہتے ہوئے کہ جتنا عرفان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اللہ اور اس کے رسول کو ہے, پوری کائنات عاجز ہے کہ امیر المومنین کا وہ مقام سمجھ سکے جو اللہ عز و جل کے پاس ہے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ معرفت پروردگار سمٹی ہوئی ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کے گھرانے میں, اور اس گھرانے کا حقیقی مقام اگر کوئی جانتا ہے تو وہ پروردگار ہے, کیونکہ اسی نے اس گھرانے کو یہ مقام عطا کیا ہے. پروردگار ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کو پڑھ کر خدا کی توحید کو کما حق کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ دنیا اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے. اسی کے ساتھ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے اگلے سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم, میں مسز اجمل کراچی سے. مولانا صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب خدا جسم اور جسمانیت نہیں رکھتا تو اس قول کا کیا مطلب ہے جو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ہمارے سائل نے یہ جو سوال کیا یہ بھی امیر المومنین علی بن ابی طالب کا وہ فرمان ہے جو نہج البلاغہ جیسی کتاب کے اندر موجود ہے۔ امیر کائنات سے کسی شخص نے پوچھا کہ یا امیر المومنین حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو کبھی دیکھا ہے؟ فرمایا نعم، ہاں میں نے دیکھا ہے۔ اس نے فوراً جھٹپٹا کر تعجب سے پوچھا امیر کائنات سے کہ مولا میں نے آپ ہی سے سنا ہے، آپ ہی فرماتے ہیں کہ اللہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا، اللہ کوئی وجود اس طرح سے نہیں رکھتا کہ وہ کسی چیز میں ایگزسٹ کرتا ہو، آبزرویشن میں آتا ہو، آپ کہہ رہے ہیں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نے کبھی دیکھا نہ ہو؟ امیر کائنات نے فرمایا میں نے اس کو سر کی آنکھوں سے نہیں بلکہ میں نے اس کو قلب کی آنکھوں سے دیکھا ہے، یقین کی آنکھوں سے میں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ یعنی امیر کائنات نے ایک اور مرتبہ اس مسئلے کو ہم طالب علموں کے لیے آسان کر دیا کہ خدا کی رؤیت انسانی آنکھوں سے محال ہے، خدا کو دیکھنے کے لیے قلب میں یقین پیدا کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جن کی آنکھیں نہ بھی ہوں اگر ان کا دل جاگتا ہوا ہے تو انہیں تاریخ یا ابو بصیر کہتی ہے یا ابو ہارون مکفوف کہتی ہے، اور تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں مل جائیں گی کہ اپنے سر پر 2 آنکھیں رکھنے کے باوجود وہ کما حقہ محمد والے محمد کا عرفان حاصل نہیں کر سکے۔ جو نظر آتے ہیں اس اللہ کا عرفان کیسے حاصل کریں گے جو آنکھوں میں سما نہیں سکتا؟ تو یاد رکھیے گا میرے کائنات نے جو فرمایا کہ میں اس رب کی عبادت نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو، اس کا خدا نہ خواستہ غلط اور باطل مطلب نہ لیجیے گا، اس کا مطلب وہی ہے جو امیر کائنات کا مقصود ہے، کیونکہ کبھی بھی کسی ایک قول سے فیصلہ نہیں ہوتا، امیر کائنات کے دوسرے اقوال کو بھی خود جمع کیا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ بنے گا امیر کائنات فرمانا چاہ رہے ہیں کہ خدا کو کبھی بھی جسمانی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، اسے قلب کی آنکھوں سے یعنی بصیرت سے دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ آنکھ کی روشنی کو بصارت کہا جاتا ہے، دل کی روشنی کو بصیرت کہا جاتا ہے۔ اور مجھے پھر امیر کائنات کا جملہ یاد آتا ہے، آپ فرماتے ہیں آنکھوں کے اندھے ہو جانے سے، دل کے اندھے ہو جانے سے بہتر یہ ہے کہ انسان آنکھوں کا اندھا ہو جائے، اس لیے کہ اگر آنکھ اندھی ہو جائے تو ممکن ہے صرف دنیا میں پریشانی ہو، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی کا دل اندھا ہو گیا تو وہ خدا کی معرفت سے بھی نابینا ہو جائے گا، محمد و آل محمد کے عرفان سے بھی اندھا ہو جائے گا۔ خدا بند متعال سے اس پروگرام کے توسط سے، اس مبارک عنوان کے توسط سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے دل میں خدا کی معرفت کا اور محمد و آل محمد کا چراغ جمع کرے۔ اور اسی سوال کے بعد ہم چلتے ہیں بریک کی طرف، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو دیکھیں گے ہمارے سائلین ہم سے کیا سوال کرتے ہیں۔ ایک مختصر بریک کے بعد آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے سوالات کا سلسلہ چل رہا ہے توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے۔ ہم نے جو عنوان رکھا ہے میں صرف اللہ کے لیے، اور اسی پروگرام کے پیٹرن کے تحت ہمارے سائلین دنیا بھر کے اطراف و کنار سے ہمیں اپنے سوالات ویڈیوز کی صورت میں بھیج رہے ہیں۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ ٹکٹس پر دیے گئے نمبرز پر اپنی ویڈیوز کو بھیجیں، اور اللہ عز و جل سے متعلق جو سوالات اور جو اشکالات آپ کے ذہن میں وہ آپ اس پروگرام میں ہم سے کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے سائل ہم سے اللہ کی ذات کے حوالے سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام وسیع ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کی ذات قیامت یا ہمارے حساب کتاب کی محتاج ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائل ہم سے سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا اللہ کی ذات قیامت کا ججمنٹ ڈے یا قیامت کا کوئی ایسا دن کہ جس میں حساب و کتاب کیا جائے، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے اور مشہور اسلام کا عقیدہ ہے، کیا اللہ ایسے کسی ڈے آف ججمنٹ کا نعوذ باللہ محتاج ہے کہ ڈے آف ججمنٹ لگائے، حساب و کتاب کرے تو فیصلہ کرے؟ جی اس کا اولاً جواب یہ ہے کہ نہیں، اللہ عز و جل اس کا محتاج نہیں ہے۔ تو سیکنڈ کوسچن فوراً یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آیا اللہ نے ڈے آف ججمنٹ کیوں رکھا؟ یہ ڈے آف ججمنٹ، یہ سوالات، یہ حساب و کتاب اللہ کی نسبت سے نہیں ہے کہ اللہ جمع کر کے پوچھے گا، حساب و کتاب کرے گا، سوال پوچھے گا۔ یہ ہماری جہت سے، تاکہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا رہے کہ ہمیں کسی نہ کسی دن جمع ہونا ہے، ہمیں کہیں نہ کہیں اٹھنا ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی دن کسی کی کورٹ میں ہیئرنگ ہو تو اس دن کو کتنا اس کو انتظار ہوتا ہے کہ کب میری ہیئرنگ ہو، کب میرا فیصلہ ہو، میری جان چھوٹے اس مسئلے سے۔ قیامت کا دن بھی گویا کہ ہماری ہیئرنگ کا دن ہے، ہماری سنوائی ہوگی، وہاں انعامات دیے جائیں گے، گناہ گار کو عذاب دیا جائے گا۔ خدا اس کا محتاج نہیں ہے۔ رہا سوال یہ کرنا خدا اتنے سارے لوگوں کا حساب کیسے لے گا، اور اسی میں سوال سائل نے کیا کہ کیا خدا حساب کا محتاج ہے؟ جواب آئے گا خدا حساب کا محتاج نہیں ہے، وہ تو اتنا علیم ہے، اتنا علم رکھنے والا ہے کہ اس وقت میرا اگلا لفظ بولنے سے پہلے میرا پروردگار جانتا ہے کہ میں کیا بولوں گا اور کیا نہیں بولوں گا۔ یعنی میرے اندر یہ پروگرام فکس کرنے سے پہلے اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ خدا کا علم جو اتنا ڈیپتھ میں، اتنا گہرائی میں جا کر اترا ہوا ہے۔
پھر اللہ حساب اتنا سارے لوگوں کا کیسا لے گا، اکثر لوگ پوچھتے ہیں، تو میں بجائے اس کے خود جواب دوں، معصومین کی روایات، امام سے کسی نے پوچھا مولا اتنے سارے لوگوں کا پروردگار قیامت میں حساب ایک دم کیسے لے گا؟ مسکرا کر امام نے فرمایا جیسے وہ دنیا میں ایک ساتھ سب کو رزق بانٹتا ہے، وہ اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے قیامت میں ایک ساتھ سب کا حساب و کتاب لے لے۔ حساب و کتاب کی کیفیت خدا نخواستہ ایسے نہیں ہے کہ جواد حسین عابدی کا اعمال نامہ آگے آئے گا، اس کے بعد فلاں کا اعمال نامہ آگے آئے گا، نہیں، خدا اعمال نامہ کھول کر پڑھوانے کا محتاج نہیں ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں دے گا تاکہ ہمارے سامنے ہماری رپورٹ کارڈ آ جائے، ہماری پروگریس رپورٹ ہمارے ہاتھ میں ہو، تم دنیا میں کیا کر آئے ہو۔ تو یاد رکھیے قیامت کا دن خدا کی جہت سے نہیں ہے کہ خدا محتاج تھا رکھنے کا، خدا اس دن اعلان کرے گا، خدا حساب و کتاب کرے گا، نہیں، اس نے حساب و کتاب کا دن معین کیا ہوا ہے۔ اور ایک جملے میں سم اپ کر دوں سائل کے اس سوال کو، اس کوشچن کو، انہوں نے کہا یہ دن رکھا کیوں ہے؟ بہت آسان سے جواب ہے، اگر خدا اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کر دیتا نا، استاد کو سب پتہ ہوتا ہے کون کتنا ناکارہ طالب علم، کون کتنا قابل ہے، لیکن اگر استاد خود ہی کہہ دے کہ بیٹا میں تمہیں فرسٹ کہہ رہا ہوں، تمہیں سیکنڈ کہہ رہا ہوں، تمہیں تھرڈ کہہ رہا ہوں، فلاں کو میں فیل کر رہا ہوں، تو ایک تباہی مچ جائے گی اسکول کے اندر۔ آپ ہوتے کون ہیں خود سے فیصلہ کرنے والے؟ استاد کہے گا میں پڑھاتا ہوں بھائی مجھے علم ہے، تو آواز آئے گی کہ استاد سے ٹیچر سے کہا جائے گا آپ خود سے فیصلہ کیوں کرنا ہے، آپ بچوں کو امتحان تو دینے دیجیے، امتحان کے بعد جو فیصلہ ہوگا ہم اسے مان لیں گے۔ بس ہم سب ہیں اللہ کے سامنے بچوں کی طرح، وہ ہے ہمارا امتحان لینے والا، اس نے امتحان کا موقع دیا ہے، جو چاہے کرنا ہے کر آؤ، جب کر آؤ گے تمہاری رپورٹ کارڈ تمہیں دکھا کر تمہارا فیصلہ کر دیا جائے گا، تاکہ خدا کو کوئی ظالم نہ کہہ سکے خدا نے پہلے سے جنتی جاننے بنا دیا۔ اس لیے خدا نے قیامت کا دن رکھا ہے جسے ڈے آف ججمنٹ کہا جاتا ہے۔ خدا قیامت کا دن رکھنے کا، حساب و کتاب کرنے کا قطعاً محتاج نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اگلے سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرا دراصل سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو عادل ماننا ضروری ہے یا تو عدل کے بغیر اللہ تعالیٰ کو ماننا صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائل نے جو سوال کیا ہے وہ ہمارے اصول دین سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ یوں تو توحید بھی ہمارے اصول دین کا پہلا رکن ہے۔ سائل سوال یہ کرنا ہے کہ کیا اللہ کو عادل ماننا ضروری ہے؟ عادل یعنی جسٹس کرنے والا، انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ہماری اصول فقہ کی کتابوں میں جب آپ پڑھیں گے تو شیعہ مذہب کی ایک تو پہچان، لفظ خود شیعہ مذہب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، یا آپ نے بزرگوں سے سنا ہوگا امامیہ کہا جا رہا ہوتا ہے ہم کو، کیونکہ ہم 12 اماموں کے ماننے والے تو ہمیں امامیہ بھی کہا جا رہا ہوتا ہے۔ اصول کی کتابوں میں ہمارے علماء نے ایک ٹرمنالوجی ہمارے لیے استعمال کی ہے، وہ ہے عدلیہ، یعنی شیعہ مذہب کو عدلیہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیعہ مذہب عدل الہی کے بارے میں اتنا سخت ہے، شیعہ مذہب کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ خداوند متعال عادل ہے، خداوند متعال کبھی ظلم نہیں کرتا، کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ تو یقیناً شیعہ مذہب میں رہنے کے لیے خداوند متعال کو عادل ماننا ضروری ہے۔ تو جب آپ خدا کو عادل مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا زندگی کے کسی لمحے میں، کسی سیکنڈ کے اندر آپ خدا کے کسی فیصلے پر اس کو چیلنج نہیں کر سکتے، اس کی ریٹ کو یہ کہہ کے چیلنج نہیں کر سکتے کہ یہ تو نے میرے ساتھ نعوذ باللہ ناانصافی کی ہے، خدا نے تو نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ جب آپ نے توحید کے الف بے میں یہ طے کر لیا کہ اللہ عادل ہے، اللہ جسٹس ہے، تو اب خداوند متعال دنیا میں جو کام بھی کر رہا ہے وہ عدل کے مطابق ہو رہا ہے۔ خدا عدل سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ عدل کی اپوزٹ، عدل کی ضد ظلم ہے، اور خداوند متعال ظلم سے اور ظلم کرنے سے پاک ہے۔ تو خداوند متعال کے لیے شیعہ امامیہ کا عقیدہ یہ ہے، ہم 12 امامیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خداوند متعال عادل ہے، خدا کو ظالم کہنے والا، ظالم سوچنے والا، ظالم سمجھنے والا، ظالم لکھنے والا توحید کے اصل معنی سے بہت دور ہے۔ خداوند متعال ہم کو اسی مذہب پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو مذہب اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں پہنچایا ہے۔ اسی کے ساتھ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب بچہ فطرت توحید پر آتا ہے تو آنے کے بعد وہ دیگر غیر اسلامی مذاہب کی طرف انسان کیسے چلا جاتا ہے؟ تو مہربانی فرما کے مولانا صاحب مجھے اس کا جواب دیں تاکہ مجھے رہنمائی حاصل ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائل نے جو سوال ہم سے کیا کہ جب ہر انسان توحید کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اللہ اس کو موحد پیدا کرتا ہے، تو پھر پیدا ہونے کے بعد مختلف مذاہب کی طرف کیسے جا رہا ہوتا ہے؟ کوئی عیسائی بن رہا ہے، کوئی ہندو بن رہا ہے، کوئی سکھ بن رہا ہے، اور بہت سارے مذاہب جو آپ کو پتہ ہیں۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، یہ دراصل حدیث ہے جو شیعہ سنی کے نزدیک متفق علیہ حدیث ہے، اور میں اپنے سننے والوں کو کہوں گا بہت ساری حدیث ایسی ہیں جو الحمدللہ شیعہ سنی کے درمیان متفق ہیں۔ چند چیزوں میں اختلاف ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ اتفاقی حدیثوں میں سے شیعہ سنی کے نزدیک ایک حدیث ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ہر کوئی فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے تو کوئی عیسائی، کوئی یہودی یہ کیوں بن رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خداوند متعال نے
پیدا ضرور کیا ہے توحید پر، لیکن اس نے جبراً مسلمان رکھا نہیں ہے۔ اگر خدا زبردستی مسلمان رکھ دیتا تب بھی ہم مجبور تھے۔ خدا نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد اختیار اس لیے دے دیا تاکہ قیامت میں جب تم آؤ تو پھر تمہارے اختیار کے بلبوتے پر تمہارا سوال ہو، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو مجبور پیدا نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرن و اما کفورا، سورہ دہر کی آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے کوئی جبر نہیں کیا، ہم نے تجھے دونوں راستوں کی ہدایت کر دی ہے، اب تیری مرضی ہے اسلام کی نعمت کو قبول کر کر تو شکر کرنے والا بن جا، یا اسلام کی نعمت کو نعوذ باللہ ٹھکرا کر کسی اور مذہب کو اختیار کر کے تو کافر بن جا۔ تو خداوند متعال نے جبر اور قدر کا بیسیکلی مسئلہ ہے، یعنی ہمیں ایسا نہیں ہے کہ اس نے پیدا ہی کافر کیا تھا، اگر پیدا ہی کافر کرتا تو پھر سوال پیدا ہو سکتا تھا۔ جب اس نے پیدا ہی کافر کیا ہے مولانا تو ہم کیا کریں؟ اس نے کافر پیدا نہیں کیا ہے، اس نے پیدا مومن کیا تھا، مسلمان کیا تھا۔ پیغمبر کی حدیث ہے ہر بچہ مومن پیدا ہوتا ہے، موحد پیدا ہوتا ہے، اللہ کو ایک ماننے والا پیدا ہوتا ہے، گود اسے اپنے جیسا بنا دیتی ہے۔ یہیں سے ایک مسئلہ اور بھی سمجھ میں آ گیا، جیسی گود ہو بچہ ویسا ہوا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا مسلمان کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تو بالغ ہوگا 15 سال کے بعد، لیکن اسے ابھی سے مسلمان کا بچہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے مولانا مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، کسی کافر کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، آپ ابھی سے اسے کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ تو 15 سال کے بعد اس پر حکم لگنا چاہیے۔ اس کا جواب آئے گا مولانا چونکہ کافر کی گود میں اس لیے کافر کا بچہ ہے۔ تو اصول یہ طے ہوا جو بچہ جس کی گود میں ہو اسے ویسا مانا جاتا ہے، جو بچہ جس گود میں ہو بچہ ویسا بنتا ہے۔ میں ایک جملہ اس پروگرام کی توسط سے حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں بھی ہدیہ کروں گا۔ حضرت ابو طالب کا مقام سمجھنا ہو تو اندازہ لگائیے اس گود کا اتنا بڑا مقام ہے۔ اس گود میں 2 بچے پروان چڑھے ہیں، ایک محمد رسول اللہ بنے ہیں، ایک علی ولی اللہ بنے ہیں، ایک تاجدار نبوت ہے، ایک تاجدار ولایت ہے۔ یہیں سے گود کا مقام پتہ چل جاتا ہے، جیسی گود ہو بچہ ویسا ہوا کرتا ہے۔ اسلام میں یہ جبر نہیں کہ آپ پیدا ہونے کے بعد زبردستی مسلمان رہیں یا مومن رہیں۔ تو خداوند متعال نے پیدا ہمیں مباحث کیا ہے، اب یہ ہماری مرضی اور نصیب ہے کہ ہم کس مذہب پر جا کر رکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے سائل ہم سے کیا سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام پارس شاہد ہے اور میں حیدرآباد سے ہوں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم اکثر یہ سنتے ہیں اور ہم اکثر علماء سے بھی یہ سنتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، تو اگر ہم اللہ سے ڈریں گے تو پھر ہم اللہ سے یا اللہ کا قرب کیسے حاصل کریں گے، اللہ کا قرب کیسے پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائل نے جو سوال کیا کہ علماء سے یہ سنا ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، تو یہ تو ایک نارملی نیچرلی بات ہے۔ میں کسی چیز سے اگر ڈرتا ہوں تو میں تو اس سے دور بھاگوں گا، قریب تو نہیں جاؤں گا۔ اس کے شیر سے ڈرتے ہیں تو شیر کے قریب جاتے ہیں یا دور ہوتے ہیں؟ دور ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا سائل کو سمجھنے میں اشتباہ ہوا ہے یا بیان کرنے میں یا سننے میں سائل کو اشتباہ ہوا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، میں ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، پورے قرآن میں اللہ سے ڈرنے کا لفظ کہیں بھی نہیں آیا ہے۔ اللہ سے تقوی اختیار کرو یہ لفظ ہے، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، تقوی اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب تقوی کا معنی ڈرنا کہاں سے ہو گیا مجھے نہیں پتا۔ اللہ سے تو مجھے یہ بتائیے کائنات میں اگر ہم اللہ سے ہی ڈرنے لگ جائیں تو پھر محبت کس سے کریں گے آپ؟ قبر میں کون ہے آپ کے پاس؟ اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے کے بعد خداوند متعال کے علاوہ کس کی ذات ہے؟ یعنی اہل بیت بھی وسیلہ آپ کا اگر پہنچائیں گے تو خدا تک ہی تو پہنچائیں گے نا۔ خداوند متعال کی ذات امیدوں کا منتہا ہے۔ خداوند متعال کا دروازہ وہ دروازہ ہے جو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ امیر کا دروازہ ممکن ہے رات میں بند ہو جائے، خدا کا دروازہ تو کھلتا ہی رات کے بعد ہے۔ تو خدا سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا سے اتنا ڈر جائیں کہ مسجد میں نہیں جائیں۔ ایک صاحب کہنے لگا کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں اس لیے مسجد میں نہیں جاتا، تو خدا سے ڈرنے کا مثلا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ جناب نماز پڑھنا چھوڑ دیں، ڈر لگ رہا ہے مصلی پہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، نہیں۔ خدا سے ڈرنے کا بئی معنی کہ ان کاموں سے جو ہے حیا کرو کہ جو خدا کو ناراض کرتے ہیں، ان کاموں کو کرنے سے ڈرو جو بیسیکلی خدا کو ناراض کرنے والے ہیں۔ تو خدا سے ڈرنا نہیں ہے، خدا سے تو محبت کرنی ہے۔ حدیث قدسی میں کہ خدا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ کیا کوئی بچہ کبھی اپنی ماں سے ڈرتا ہے؟ کوئی اولاد اپنی ماں سے کبھی ڈرتی ہے؟ ماں تو وہ چھاؤں ہے کہ جہاں اگر خوف ختم ہو جاتا ہے، غم ختم ہو جاتا ہے۔ تو خداوند متعال تو ماں کو ماں بنانے والا ہے، جس نے ماں کے دل میں مامتا کو پیدا کیا، وہ اپنے بندوں سے کیسے نفرت کر سکتا ہے، کیسے اسے ڈرا سکتا ہے؟ خداوند متعال کی رحمت بڑی ہے، اس کی رحمت پہ توجہ رکھیے، اس کے عذاب سے پناہ مانگیے۔ اس کے عذاب کو اللہ نے کفار اور منافقین کے لیے تیار رکھا ہے۔ خداوند متعال قیامت میں ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے اور اہل بیت کے دامن کو تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سائل کے اسی سوال پر ہمارے آج کے پروگرام کا سلسلہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے کسی پروگرام میں اور اگلے ایپیسوڈ میں اسی تسلسل کے ساتھ آپ کے ساتھ نئے سوالوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے سید جواد حسین عابدی کو قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔